یاروں کی فرد رضی کے لیے ہم تو آپ سے جان نہیں مانگ رہے، لیکن میرے آقا نے جب مانگی تو میرے آقا نے غلاموں نے تو جانوں کا نظر بھی دیا. جی ہاں، پیچھے نہیں ہٹے، مال تو دیا ہی دیا، جانے بھی دی. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے، آج وقت ہے، آج وقت آیا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے کچھ مانگا جا رہا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مانگا جا رہا ہے. وہ مسلمان، وہ جذبہ کہاں گیا کہ مانگنے سے پہلے کہے کہ کوئی ضرورت نہیں مانگنے کی، ہم ہیں نا، ہم دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سخی کر دے. جتنے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں تمام کے دلوں کو سخی کر لے، اور اتنا سخی کر لے کہ آج یہاں سے اٹھیں تو اچھی خاصی رسم یہاں موجود ہو اس مسجد کے لیے جس کی تعمیر کے سلسلے میں ہم لوگ نکلے. سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جانو دل تیرے قدم پروارے، جانو دل تیرے قدم پروارے، کیا نصیب تیرے یاروں کے، کیا نصیب تیرے یاروں کے، کیا نصیب تیرے یاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدیق کی صداقت زندہ. نعرے کا جواب آنا چاہیے، صدیق کی صداقت زندہ، فاروق کی عدالت زندہ، عثمان کی سخاوت زندہ، حیدر کی شجاعت زندہ. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. یہ شعر مولانا کی شان میں خاص اعلیٰ حضرت محمد علی کی شان میں پیش کیا. شاہ بدر شیر جذبہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا التقا. بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر چمکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر چمکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر چمکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر چمکے رہتے ہیں تلواروں کے. بہر تسلیم علی میدان، بہر تسلیم علی میدان، سر چمکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر چمکے رہتے ہیں تلواروں کے. وہ سخی تو وہ ہے نا، سب سے بڑے سخی ہمارے آقا، اور اتنے بڑے سخی ہیں کہ ان جیسا کوئی سخی ہے ہی نہیں. یاد رکھیے گا، اور سخی تو ایسے سخی کہ اس سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے عطا دیا. ذرا سوچئے گا، سخی آقا نے ہمیں کیسے کیسے عطا دیا. اعلیٰ حضرت رشک کر رہے ہیں اپنی قسمت پر، کہہ رہے ہیں کہ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا. سرکاروں کے بولے والے میری، سرکاروں کے بولے والے میری، سرکاروں کے زلزلے جھڑ کر پیدا کے. میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے، یہ اعزاز ہم میں مانتا ہی اس چیز کو، یہ کچھ صداقتی ایوارڈ ملنا، یہ فلاں ایوارڈ ملنا میرے نہیں کوئی ایسا نہیں.
میرے نزدیک اگر حیثیت ہے تو ایسے ایوارڈ کیے ہیں کہ ان بزرگوں کے لیے کی زبان سے میرے لیے یہ نکلتا تھا. علامہ صاحب جب بھی آتے تھے تو الحمدللہ میں اس صحبت میں رہتا تھا تو ایک دوست اور ہوتا تھا, بس ہم وہی ان کے ساتھ آ کرتے تھے اور مجھے وہ بہت قریب تھا, بالکل زنوں سے زنوں ملا کر میرے چہرے کو پکڑ کر دیتے روتے پھر میرے ماتھے کو بوسہ دیتے اور کہتے کہ وہ اس کو میری روح غذا میرے لیے کافی تھا انشاءاللہ. وہ آج سے 20 سال پہلے بھی آئے تھے ہمارے پاکستان, 20 سال سے بڑی بات کر رہے ہیں, تو انہوں نے خود یہ کلام پڑھا, ان کا لکھا. آج نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت رئیس القلم زندہ اللہ تعالیٰ کروڑ بارش کرنا. میں ایک بات اور کہہ دوں, بالکل برملا کہہ رہا ہوں, میری زندگی میں الحمدللہ میں نے کئی بزرگوں کی زیارت کی, بڑے بڑے بزرگوں سے ملا الحمدللہ, لیکن جتنا میں نے انہیں روتا ہوا ہم کے عشق دیکھا, واللہ باللہ تاللہ دلہ, میں نے ان کے علاوہ کسی کو اتنا روتا ہوا, واللہ اتنا روتے تھے بس ان کے سامنے نعت پڑھی جائے ان کی آنکھوں سے آنسو ایسا نکلتے تھے جسے لگتا تھا کسی نے کوئی نل کھول لیا, ایسا بڑے کمال کے بزرگ. سبحان اللہ. ایک دفعہ میں دلی گیا ان کے پاس, تو دوپہر کا وقت تھا, کوئی 11:30 12 بجے کا وقت تھا, اور حضرت اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور دلالت راشد پڑھ رہے تھے, اور دھوپ آ رہی تھی اور ایسا چمکتا رہا چہرہ نظر آ رہا تھا. تو میں ان سے محبت کرتا تھا, ذرا سا فری بات کر لیتا تھا, تو میں نے کہا حضرت یہ آپ جو عشق نبی میں اتنا روتے ہیں, اتنی آنسو نکلتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا دلالت صلاح شریف. فرمایا میں دن میں 2 مرتبہ ختم کرتا ہوں. تو دن میں 2 مرتبہ دلالت صلاح پڑھتا ہوں, جو ہفتے میں 1 دفعہ ختم کرتے ہیں, تو دن میں 2 مرتبہ ختم کرتے ہو, عربی دان بھی ہوں, پتہ بھی ہو کہ پڑھ کیا رہے, تو پھر ان کی عشق کا کیا ہوگا. کہتے ہیں بہرے دیدار مشتاق ہے نظر, بہرے دیدار مشتاق ہے نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, چاندنی رات ہے اور بچھڑا پہر, چاندنی رات ہے اور بچھڑا پہر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیے. سامنے چل بگر میں کرے نور ہو, سامنے چل بگر میں کرے نور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو, سامنے چل بگر میں کرے نور ہو, منکروں کا بھی سرکار شک دور ہو, کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, دونوں عالم کے سرکار آ جائیے, اب تو آ جائیے, اب تو آ جائیے. سدرۃ المنتہیٰ عرش باغ گرم, سدرۃ المنتہیٰ عرش باغ
گئے شوق کو کیجئے بارور دونوں عالم کے سرکار جائیے اب تو جائیے اب تو جائیے. مقطع ایسا ہے کہ اس وقت جب لکھا تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مقطع کا مطلب کیا ہے. آج حالات ایسے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقطع کا مطلب کیا ہے. جو حالات آج کل چل رہے ہیں اس کے ضمن میں یہ شعر سنیے گا. شام غربت اور شہر خاموش ہے. شام غربت اور شہر خاموش ہے. ایک عرش اکیلا شہر خاموش ہے. ایک خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار جائیے دونوں عالم کے سرکار جائیے اب تو جائیے اب تو میرے ساتھ ہو سکے تو اس کلام کو مل کر پڑھیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو آگے نبوت ہے اے جلوہ جان. بھائی کوئی شک تو نہیں ہے, کوئی شک تو نہیں ڈاؤٹ. کس کا کھاتے پیتے ہیں ہمیں کس نے دی اللہ کی عطا سے. بھائی اللہ کی نعمت آقا کے دیے سے دینا ہے, اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جنہوں نے دیا ہے انہیں کے لیے دینا ہے. ٹھیک ہے تو تیار رہیں, تیار کھانے پینے والوں تیار ہو, آج دینے کا وقت ہے. بہت کھا لیا پی لیا نا, خوب بریانیاں کھائی ہیں, خوب حلوے کھائے نا. اب ذرا نکالنے کا وقت ہے. دیکھتے ہیں آج کتنا نکالتے ہیں یہاں گولڈن والے. دیکھنا ہے آج گولڈن والوں کو. پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا. ارے پانی ہے تیرا پانی اور دانا ہے تیرا دانا. پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری. تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. تا حشر رہے روشن نوری کا ایک آشانہ. وقت کی پابندی ہمارے دونوں عظیم مہمانوں نے کی ہے. پروردگار عالم نے کتنی جزاؤں سے نوازا. اور اب آپ بھی اب وقت کی پابندی کریں گے, اس لیے کہ ہمیں تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے. مغرب کی نمازوں میں ٹھیک ہے لیکن ہمیں رہ کے
اپنی مسجد کو مکمل کرتے جائیں۔ حضرات گرامی، مسجدوں کی تعمیر انبیاء کرام کا مشن تھا۔ حضرت آدم سے لے کے سرور کائنات جتنی مسجدیں بنائی گئی ہیں انبیاء کرام نے بنائی، کعبہ مقدسہ ہو، مسجد قباء ہو، اور مسجد مدینہ ہو، یا پھر تیسری و عظیم شان اللہ کے رسول آخری نبی